بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اللہ تعالیٰ کے عظیم ولی کامل، ایک عظیم علمی تحقیقی شخصیت، غوث زماں، قطب دوران، شیخ الاسلام، شہزادہ غوث العظم حضرت سیدنا عبدالرزاق گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پہ حاضر ہوں۔ آپ کا مزار پر انوار محکمہ اوقاف کی بلڈنگ کے بالکل ساتھ متصل ہے، جلوہ نور بن کے چمک رہا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت اچ شریف کی مقدس سرزمین پر ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی عبدالرزاق ہے۔ آپ کے والد کا نام شیخ عبدالوہاب اور آپ کے دادا جان کا نام شیخ عبدالقادر ثالث تھا۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ کے دادا جان کو آپ کی ولادت کی خبر دی گئی اور جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، چاند کی طرح روشن تھا، تو انہوں نے فرمایا ہمارے گھر میں تو چراغ پیدا ہوا ہے۔ تو انہوں نے آپ کا نام عبدالرزاق رکھا اور لوگ آپ کو شاہ چراغ کے نام سے پکارنے لگے، اور جب آپ لاہور تشریف لے آئے تو پھر آپ شاہ چراغ لاہوری کے نام سے موسوم ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اچ شریف میں حاصل کی اپنے بزرگوں سے، اور جب آپ درس نظامی کی تعلیم سے فارغ ہوئے تو پھر آپ کے والد گرامی نے آپ کو مجاہدات، ریاضات کروائیں، اور جب آپ نے وہ تمام منزلیں طے کر لیں تو پھر آپ کے والد گرامی نے آپ کو خرقہ خلافت عطا کی اور آپ پھر لاہور تشریف لے آئے۔ لاہور ان دنوں علم و عرفان کا مرکز تھا، منبع تھا، اور یہاں پہ بہت جلیل القدر اولیاء کرام پہلے سے موجود تھے، جن میں حضرت میرا موج دریا بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبدالرزاق مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضور فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، اس پائے کی ہستیاں موجود تھیں۔ تو پھر آپ نے اپنی جو رہائش گاہ ہے جہاں آج آپ کا مزار ہے، یہاں پہ ایک ٹیلہ تھا، اس جگہ کو خرید کر آپ نے یہاں پہ اپنے اور آپ نے اپنے رفقا کرام کے مکانات بنوائے، اور یہیں پہ آپ نے ایک خوبصورت مسجد اور ساتھ لنگر خانہ قائم کیا، اور یہیں پہ آپ نے دین متین کا کام شروع کیا۔ جب شہنشاہ شاہ جہاں کو آپ کی شہرت کا اور آپ کے حوالے سے جب اس کو پتہ چلا تو وہ آپ سے بہت متاثر ہوا، تو وہ آپ کو ملنے کے لیے خصوصی طور پر لاہور بھی آیا، اور اس نے چاہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کی شادی آپ کے صاحبزادے سے کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ نے انکار فرما دیا اور کہا کہ جو صوفی ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کا بادشاہوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر آپ نے اپنی تمام تر زندگی شہر لاہور میں گزاری، اور یہاں پہ کئی عروج و زوال بھی آئے۔ آپ کا وصال باکمال سلطان شہنشاہ شاہ جہاں کے آخری دور میں ہوا، سن 1657 یا 58 میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ تو پھر شاہ جہاں نے آپ کے مزار کے اوپر یہ خوبصورت گنبد بنوایا جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ شاہ جہاں نے سب سے پہلے بنوایا۔ اس مقبرے کے اندر غالباً 10 قبریں ہیں، جن میں سے کچھ آپ کے بیٹوں کی اور پوتوں کی قبریں ہیں۔ آپ کے بعد آپ کے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ گیلانی آپ کے جانشین اور آپ کی مسند کے وارث مقرر ہوئے، جن کا وصال 1674 میں ہوا۔ اب اس دربار کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ سکھوں کے دور میں اس کو بہت نقصان پہنچایا گیا، اس کو بارود خانہ کے طور پر استعمال کیا گیا، اور انگریزوں کے دور میں بھی اس کو جو لاہور کا ڈپٹی کمشنر تھا اس نے اس مسجد کو اپنی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا، مگر بعد میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور سر شفیع کے تعاون سے اس مسجد کو دوبارہ اس کی جو اصلی حالت اس میں بحال کیا گیا، اور ڈپٹی کمشنر کا جو آفس ہے وہ قائد اعظم لائبریری میں منتقل کر دیا گیا، اور قیام پاکستان کے بعد جب 1960 میں محکمہ اوقاف بنا تو پھر یہ مسجد اور دربار کو اوقاف کی تحویل میں لے لیا گیا۔ ابھی حال ہی میں اس کی دوبارہ تزئین و آرائش ہوئی ہے، گنبد کو پریزرو کیا گیا، اس کی رینوویشن کی گئی ہے، مسجد کو دوبارہ اس کی اصلی حالت میں بحال کیا گیا۔ تو یہ جو اولیاء اللہ کے جو درگاہیں ہیں، جو ان کی قبور ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے دامن سے وابستہ رکھے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔